बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस ज़माने में हम मौजूद हैं और आइंदा आने वाली हमारी जो नस्लें होंगी, शायद ही कोई बच्ची और बच्चा बल्कि मर्द और औरत ऐसे हों जो ये ना कहते हों कि मेरे मोरों के अंदर तकलीफ़ है, मेरी कमर के अंदर तकलीफ़ है। जिस तरह के खाने हम खा रहे हैं, जिस तरह की लाइफ हम गुजार रहे हैं, उसके अंदर या मोरों के अंदर तकलीफ़ होगी या कमर के अंदर। और जो आदमी घंटा 2 घंटे मुतालिया करता है, स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो आप देखोगे कि वो मोरों की तकलीफ़ की बात जो वो ज़रूर करेगा। इसके लिए आसान से मिलने वाली बेज़रर और ज़बरदस्त किस्म की दवा भी है और ग़िज़ा भी है। एक है कपास, मगज़ बनोला, और दूसरा है मेथरे, मेथी दाना। ये जो मगज़ बनोला है, अब्बुल कुतन, ये हमारे आसाब के अंदर जो तकलीफ़ होती है, ईठन होता है, कभी कमर कभी मोरे, इसके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। और फिर उसके बाद हम कमर और मोरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक पाव मगज़ बनोला, हब्बुल कुतन, कपास के बीज, मगज़, और एक पाव मेथरे, आप दोनों को बारीक करके रख लो, और चाय वाला चम्मच, टी स्पून, सुबह शाम। लेकिन एक बात अपने जहन में रखना कि ये जो मगज़ बनोला है, ये ज़रा देर से हज़म होता है। इसको हज़म करने के लिए छोटी इलायची को चबा लें, और फिर अगर आपने मगज़ बनोला और मेथरों का इस्तेमाल कर लिया तो ये जो जरियान है, इख्तिलाम है, सूरत इंजाल है, कमर दर्द है, मोरों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, ये सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बल्कि जो नामराद बीमारियां हैं, स्पर्म का ना होना, जरासीम का पैदा ना होना या कम होना, औलाद का ना होना, कमर में दर्द होना, मोरों में दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव होना, तनाव होना, ईठन होना, इन सब के लिए आप मगज़ बनोला और मेथरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी आप अपने आप को इफ़ाक़ा महसूस करेंगे आप। और सच्ची बात तो ये है कि जब इस तरह की कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसके लिए आप किसी भी मालिज के पास चला जाओगे तो वो दर्दों को सुकून देने के लिए तस्कीन दर्द, पेन किलर, ये आपको दे देगा। जब तक आप खाते रहेंगे सुकून होगा, जब छोड़ देंगे फिर तकलीफ़ हो जाएगी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि आपकी कमर में, आपके मोरों में तकलीफ़ है तो ये मगज़ बनोला और मेथरे तो आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा है वो ये है कि आपने सुबह और शाम 5 मिनट तक आपके ये हाथ हैं और इनको ये आपने करके
یہ جگہ جو ہے نا یہ آپس میں ملا لیں، یہ آپ یہاں رکھ لیں 5 منٹ، اور 5 منٹ پھر ایسے یہ رکھ لیں، اور کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 10 منٹ اس طرح کی ورزش بھی ضرور دیں۔ تو آپ جو 2-3 سال سے دوائیوں کا استعمال کر رہے ہو، آپ یہ جو چھوٹی سی ورزش کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں ہفتہ 10 دن کے بعد یہ آپ محسوس کرو گے کہ آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہو گیا، آپ کی تکلیف رفع ہو گئی ہے، اور یہ بے ضرر بھی ہے۔ عورتوں کی لکوریا ہے، قطروں کا آنا ہے، خارش ہے، جلن ہے، اور بچے اور بچیوں کے لیے تو یہ ہے، اور اگر لڑکے ہیں تو ان کو کسی طرح کی ذکاوت حص ہے، جریان ہے، اختلام ہے، صورت انزال ہے، ذکاوت حص ہے، تو آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ہیں آپ کی بیماری کے اندر ضرور فرق پڑے گا۔ تو میرے دوستو، آج جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس لیے کہ ہماری آل اولاد ٹھیک ہو، اور ہمارے نبی اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو رات کے وقت جب وہ گھر سے باہر نہ نکالیں، لیکن ہمارا کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، وہ رات کے وقت ہی ہوتا ہے، اور پھر جب واپس ہیں 2-3 بجے، 1 بجے، 12 بجے واپس آؤ گے، اور پھر دیکھو گے کہ عورت یا مرد، عورت یا بچہ یا بچی کوئی نہ کوئی ضرور بیمار ہوگا، تو اس کے لیے آپ یہ کریں، آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 29ویں سپارے کی دوسری صورت کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ ہیں، جتنا مرضی پڑھ لو، کم پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو، اپنے بچے اور بچیوں اور عورتوں پہ دم کر لو۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی معوذاتین آخری 2 صورتوں کا اہتمام کرتے رہے، یہ دم کیے بغیر کبھی بھی آپ رات کو نہیں سوتے تھے۔ تو ہم نبی علیہ السلام کی جوتی کے جو مٹی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر جس طرح کی مرضی بے تکی اور بے ہودہ اور بے ڈنگی گزار رہے ہیں، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ تلاوت، اور پھر پریشان پھر رہے ہیں، کبھی بیٹی بیمار ہوگی، کبھی بیٹا بیمار ہو گیا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم ان 2 چھوٹی صورتوں کا اہتمام کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مشکل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، آپ پڑھ کے دم کرو گے تو یہ نظر بد ایک دن کے اندر ہی اتر جائے گی، بچے کی، بچی کی، اولاد کی، مال کی، کاروبار کی، گھر کی، کوئی بھی کسی قسم کی نظر بد ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ اگر آپ کو نئے آیت مبارکہ نہیں ملے گی تو نزدیک کسی امام صاحب سے، حافظ قرآن سے پوچھ لیں، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ خصوصاً رات کے وقت جب آپ ہیں، شادی میں جاتے ہو، پروگراموں میں، کسی فنکشن میں آپ جا رہے ہو، اور واپس آ کے اس کا اہتمام ضرور کر کے اپنے بچوں کو لٹائیں۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، خصوصاً عورتیں، ان پہ ضرور دم کیا کریں۔ آخری 2 صورتیں ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور سورہ قلم کی آخری
دعا آیتیں انشاءاللہ العزیز ہیں. جن بیماریوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، کبھی نظر بد ہے، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کسی کو کوئی وہ خدشہ کے جادو ہو گیا، جنات کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ان سب سے اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہو تو ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریں. پھر آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.